اس نے غصے میں 3 لفظ کہے تھے اور ان 3 لفظوں نے اس کی پوری دنیا تباہ کر دی۔ زاہد نے کاغذ میز پر پٹکا اور چلایا، بہت ہو گیا۔ ثنا نے کانپتے ہاتھوں سے برتن رکھا اور خاموش رہی۔ زاہد نے کہا، میں تھک گیا ہوں اس گھر سے، اس زندگی سے۔ ثنا نے آہستہ سے کہا، کیا ہوا ہے آج؟ بتاؤ تو مجھے۔ زاہد نے کہا، کیا بتاؤں، تم سمجھتی ہی نہیں ہو کچھ بھی۔ ثنا نے کہا، سمجھانے کی کوشش تو کرو ایک بار۔ زاہد نے کہا، ہر بار میں ہی سمجھاؤں کیا ہمیشہ؟ ثنا نے کہا، زاہد میں نے کیا کیا ہے بتاؤ۔ زاہد نے میز پر مکہ مارا اور کہا، سب کچھ کیا ہے تم نے۔ ماں کہتی ہے تم نے ان کی بے عزتی کی آج۔ ثنا کی آنکھیں بھر آئیں اور اس نے کہا، میں نے کیا کہا؟ میں نے تو صرف اتنا کہا کہ کھانا نمکین ہے۔ زاہد نے کہا، تم نے ماں کو بتایا سب کے سامنے؟ ثنا نے کہا، زاہد میں نے ان کو نہیں بتایا کھانا ایسا تھا۔ زاہد نے کہا، بس بہت ہو گیا، اب اور نہیں سنوں گا۔ ثنا نے کہا، زاہد پلیز غصے میں کوئی فیصلہ نہ کرو۔ زاہد نے کہا، فیصلہ ہو گیا ہے میرا، سوچ لیا ہے میں نے، تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق طلاق طلاق۔ یہ 3 لفظ تھے، اس نے سوچا نہیں تھا کہ اس کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیں گے۔ ثنا جیسے پتھر کی ہو گئی اور وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ زاہد نے کوٹ اٹھایا اور دروازہ بند کر کے چلا گیا۔ ثنا دیر تک کھڑی رہی اور پھر آہستہ آہستہ بیٹھ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور پھر دروازے کو دیکھا۔ کوئی آواز نہیں آئی، کوئی واپس نہیں آیا۔ ثنا نے پہلی بار سوچا کہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا جو ہوا وہ واقعی ہوا یا کوئی خواب ہے؟ 3 سال کی شادی ایک لمحے میں ختم ہو گئی۔ 3 سال جو اس نے پوری محنت سے گزارے تھے۔ ثنا نے ایک سوٹ کیس نکالا اور کپڑے رکھنے لگی۔ ہر کپڑا رکھتے ہوئے وہ یاد کرتی رہی، یہ جوڑا اس نے عید پر پہنا تھا زاہد کے ساتھ، یہ دوپٹہ زاہد نے خود لا کر دیا تھا اسے بازار سے، یہ چوڑیاں اس نے پہلی سالگرہ پر پہنی تھیں۔ سوٹ کیس بڑھتے بڑھتے آنسو بھی بڑھتے گئے۔ صبح ہوئی تو ثنا نے ماں کو فون کیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا سب ٹھیک ہے؟ کیوں فون کیا؟ ثنا نے کہا، امی مجھے لینے آ جائیں۔ ماں نے کہا، بیٹا ہوا کیا ہے؟ آواز کیوں بھاری ہے تمہاری؟ کچھ بتاؤ۔ ثنا نے کہا، امی بس آ جائیں، میں بتاتی ہوں بعد میں۔ جب ماں آئی تو ثنا کو گلے لگا کر رو پڑی۔ ماں نے پوچھا، کیا ہوا میری بچی؟ کسی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ ثنا نے کہا، امی زاہد نے طلاق دے دی ہے مجھے۔ ماں کے ہاتھ سے بیگ گر گیا اور وہ بیٹھ گئی۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، بلکہ کوئی ماں باپ بھی نہیں سوچتا کہ ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوگا۔ انہیں زاہد سے یہ امید نہیں تھی۔ اس نے کہا، کیا کہا تم نے بیٹا؟ دوبارہ کہو۔ وہ چونک گئی اور صدمے میں پھر پوچھنے لگی۔ ثنا نے کہا، امی طلاق ہو گئی ہے ہم دونوں کی، وہ مجھے طلاق دے کر جا چکا ہے۔ ماں نے ثنا کو سینے سے لگایا اور دونوں روتی رہیں۔ ادھر زاہد دفتر گیا اور دن بھر کام کرتا رہا۔ اسے لگا کہ غصہ اتر جائے گا اور سب ٹھیک ہوگا۔ شام کو گھر آیا تو گھر خاموش تھا، بالکل خالی۔ باورچی خانے میں کوئی نہیں تھا، کھانا نہیں بنا تھا۔ زاہد نے ماں کو آواز لگائی اور ماں آئیں۔ ماں نے کہا، بیٹا ثنا چلی گئی ہے اپنے گھر۔ زاہد نے کہا، ٹھیک ہے، کل واپس آ جائے گی۔ ماں نے کہا، نہیں بیٹا، وہ سوٹ کیس لے کر گئی ہے۔ زاہد چونک گیا، وہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر کمرے میں گیا۔ الماری کھولی تو ثنا کے کپڑے نہیں تھے، ڈریسنگ ٹیبل پر اس کی چوڑیاں نہیں تھیں، بستر کی طرف دیکھا تو ثنا کا تکیہ بھی نہیں تھا۔ زاہد بستر پر بیٹھ گیا اور کمرے کو دیکھتا رہا۔ کمرہ وہی تھا مگر اندر سے بالکل خالی لگ رہا تھا۔ اس کمرے میں کل رات تک ثنا تھی، اس کی یادیں، اس کمرے میں وہ ہنستی تھی، گاتی تھی، باتیں کرتی تھی۔ آج وہ کمرہ قبرستان جیسا لگ رہا تھا۔ زاہد نے ثنا کا نمبر ملایا، فون بجتا رہا، پھر کوئی نہیں اٹھایا۔ دوبارہ ملایا، پھر بھی نہیں اٹھایا۔ زاہد نے سوچا کل سویرے بات ہوگی، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر اسے نہیں پتا تھا کہ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ وہ سوچتا تھا کہ ثنا واپس آ جائے گی، اسے نہیں پتا تھا کہ کچھ دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اگلے دن زاہد ثنا کے گھر گیا۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ثنا کی ماں نے کھولا۔ اس نے زاہد کو دیکھا اور آنکھیں سخت کر لیں۔ زاہد نے کہا، آنٹی ثنا سے ملنا تھا۔
ثنا کی ماں نے کہا ثنا سے ملنے کا حق نہیں ہے اب تمہارا۔ زاہد نے کہا آنٹی بس ایک بار ملنے دیں مجھے۔ ثنا کی ماں نے کہا جو کرنا تھا کر دیا تم نے، اب یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دروازہ بند ہو گیا اور زاہد باہر کھڑا رہا۔ اس نے فون کیا مگر ثنا نے نہیں اٹھایا، میسج کیا مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ زاہد واپس آ گیا اور گھر میں بیٹھ گیا۔ ماں نے کہا بیٹا کیا ہوا، ثنا نہیں ملی؟ زاہد نے کہا ماں آپ نے اس دن کیا کہا تھا ثنا کو؟ ماں نے کہا میں نے کیا کہا، میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ زاہد نے کہا ماں سچ بتائیں ہوا کیا تھا، کیا ہوا تھا، کیوں ایسی بات ہوئی تھی، کیوں مجھے آپ نے کہا تھا کہ اس نے میری بے عزتی کی ہے؟ ماں نے کہا بس ذرا کھانے والی بات ہوئی تھی۔ زاہد نے کہا کیا ثنا واقعی غلط تھی؟ ماں خاموش ہو گئی اور منہ پھیر لیا۔ زاہد نے کہا ماں جواب دیں مجھے۔ ماں نے کہا بیٹا بہو کا فرض ہے کہ ساس کی عزت کرے۔ زاہد نے کہا ماں اگر ثنا نے کچھ غلط نہیں کیا تو میں نے اسے طلاق کیوں دی؟ ماں کی آنکھیں جھک گئیں اور وہ خاموش رہیں۔ زاہد کے دل میں ایک گہری تکلیف اٹھی۔ اس نے سوچا کیا میں نے غلطی کی، کیا میں نے بغیر سوچے سمجھے فیصلہ کیا؟ اس رات زاہد سو نہ سکا۔ آنکھیں بند کی تو ثنا کا چہرہ سامنے آیا، وہ ثنا جو ہمیشہ مسکراتی تھی، کبھی بھی شکایت نہیں کرتی تھی، وہ ثنا جو صبح اٹھ کر سب کے لیے ناشتہ بناتی تھی، وہ ثنا جو اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پانی لاتی تھی، وہ ثنا جو کبھی اپنی خواہش نہیں مانگتی تھی۔ زاہد نے آنکھیں کھولی اور بستر کی طرف دیکھا، وہاں صرف خالی جگہ تھی اور ثنا کا تکیہ نہیں تھا۔ اس نے وہ جگہ پر ہاتھ رکھا اور بستر ٹھنڈا تھا، اتنا ٹھنڈا جیسے وہاں کوئی کبھی تھا ہی نہیں۔ ہفتہ گزرا اور زاہد ہر روز ثنا کو فون کرتا رہا، ثنا نے ایک بار بھی نہیں فون اٹھایا۔ 2 ہفتے بعد ثنا کے بھائی کا فون آیا، اس نے کہا زاہد ثنا کا فون بند کر دو۔ ثنا نے کہا کہ وہ بات نہیں کرے گی۔ زاہد نے کہا بھائی ایک بار بس ملنے دو۔ بھائی نے کہا جو تم نے کیا اس کے بعد ملنا ممکن نہیں ہے۔ ثنا ٹھیک نہیں ہے، اسے تکلیف میں نہ ڈالو۔ زاہد نے پوچھا کیا ہوا اسے، کیا تکلیف ہے؟ بھائی نے کہا وہ کھاتی نہیں، سوتی نہیں، بس روتی ہے۔ یہ سن کر زاہد کے سینے میں کچھ پھٹ گیا۔ اس نے فون رکھا اور دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، آنکھیں بند کی اور آنسو بہہ نکلے۔ اس نے سوچا کہ میں نے کیا کیا اس معصوم لڑکی کے ساتھ جس نے میرے لیے سب کچھ چھوڑا تھا، جو میری خوشی کے لیے جیتی تھی۔ میں نے اسے 3 لفظوں سے توڑ دیا، اس کی ساری زندگی خراب کر دی۔ 1 مہینہ گزر گیا اور زاہد کا حال بکھرتا گیا۔ گھر میں کھانا کوئی بنانے والا نہیں تھا، ماں بیمار رہنے لگی تھی۔ زاہد دفتر سے آ کر اکیلے بیٹھتا تھا۔ ایک دن دانیال نے پوچھا یار کیا ہوا ہے تمہیں؟ زاہد نے کہا کچھ نہیں، بس تھکا ہوا ہوں۔ دانیال نے کہا ثنا کو طلاق دے کر غلطی کی یار؟ زاہد نے کہا دانیال چھوڑو یہ بات۔ دانیال نے کہا نہیں یار سنو میری، ثنا جیسی بیوی ہزاروں میں ایک ہوتی ہے، اس نے کبھی تم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، کبھی شکایت نہیں کی، کبھی ضد نہیں کی، کبھی تمہاری ماں کے خلاف نہیں بولی، کبھی تمہاری بہن کے خلاف نہ بولی، ہر چیز میں تمہارا ساتھ دیا، تمہارے اچھے وقت تمہارے برے وقت کی وہ ساتھی رہی، اور ایسی بیویاں نہیں ملتی، اور تم نے کیا کیا غصے میں آ کر سب ختم کر دیا۔ زاہد خاموش رہا اور اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ دانیال نے کہا ابھی وقت ہے یار، واپس جاؤ، ثنا کے گھر جاؤ، گھٹنے ٹیکو اور معافی مانگو، ثنا نے تمہیں ہو سکتا ہے معاف کر دے۔ زاہد نے کہا وہ نہیں ملتی مجھ سے۔ دانیال نے کہا کوشش کرو، ہار نہ مانو۔ زاہد واپس آنا چاہتا تھا مگر ثنا کو اب کوئی اور چیز روک رہی تھی جو زاہد نہیں جانتا تھا۔ زاہد ثنا کے گھر گیا، اس بار ضد کر کے رکا۔ ثنا کی ماں نے کہا جاؤ یہاں سے۔ زاہد نے کہا آنٹی جب تک ثنا سے نہیں ملوں گا میں نہیں جاؤں گا۔ ثنا کی ماں نے کہا وہ ٹھیک نہیں ہے، ملنے کی حالت نہیں۔ زاہد نے کہا میں 1 منٹ کے لیے، بس ایک بار۔ اندر سے آواز آئی ماں ٹھیک ہے آنے دیں انہیں۔ وہ آواز ثنا کی تھی مگر بہت کمزور۔ زاہد اندر گیا تو ثنا صوفے پر بیٹھی تھی، چہرہ پیلا تھا، آنکھیں سوجی ہوئی تھی، 1 مہینے میں بہت دبلی ہو گئی تھی۔ زاہد نے ثنا کو دیکھا اور دل میں چاقو چلا، یہ میری وجہ سے ہوا اس کے ساتھ، یہ میں نے کیا۔ زاہد نے بیٹھ کر کہا ثنا میں معافی مانگتا ہوں۔ ثنا نے کہا زاہد اب معافی کیسی؟ زاہد نے کہا ثنا میں نے غلطی کی، میں نے بہت بڑی غلطی کی، میں نے بغیر سوچے سمجھے تمہارے ساتھ یہ کیا کر دیا، میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں نہیں تھا۔ ثنا نے کہا غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے اب کیا کریں؟
زاہد نے کہا واپس چلو میرے گھر میرے پاس۔ ثنا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے کہا زاہد جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ زاہد نے کہا نہیں ثنا، ابھی کچھ نہیں ہوا، ہم پھر سے شروع کر سکتے ہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ثنا نے ایک لمبی سانس لی اور کہا زاہد میں کہیں جانے کی حالت میں نہیں ہوں ابھی۔ زاہد نے کہا کیوں، کیا ہوا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ ثنا خاموش ہو گئی اور ماں نے کہا بیٹا بتاؤ۔ ثنا نے کہا زاہد ایک بات ہے جو بتانی تھی تمہیں۔ اس نے زاہد کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا جب تم نے طلاق دی تھی مجھے اس وقت میں ماں بننے والی تھی۔ زاہد کی دنیا گھوم گئی، اس کے پاؤں تلے سے زمین سرک گئی۔ اس نے کہا کیا کہا تم نے؟ ثنا نے کہا زاہد میں امید سے تھی اور جب تم نے طلاق دی تو اس صدمے سے میرا بچہ ویسٹ ہو گیا۔ زاہد کے منہ سے آواز نہیں نکلی، اس کی آنکھیں پتھرا گئی، اس کی دنیا ہل گئی۔ اس نے ثنا کو دیکھا اور ثنا نے نظریں ہٹا لیں۔ زاہد نے کہا ثنا نے کہا جاؤ زاہد اب جاؤ، اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے۔ زاہد اٹھا اور قدم نہیں اٹھ رہے تھے۔ وہ باہر نکلا اور دروازہ بند ہو گیا۔ وہ باہر گلی میں کھڑا رہا اور رویا، بہت رویا، بہت روئی، جیسے سالوں کا رونا ایک ساتھ آ گیا۔ اس کا بچہ جو اس دنیا میں آنے سے پہلے چلا گیا، اس کی ثنا جو اب بھی اس کے پیچھے ہے مگر پاس نہیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا یا اللہ میں نے کیا کیا، میں نے کیا کھو دیا۔ زاہد کو پتہ چل گیا تھا کہ اس نے کیا کھویا مگر اب پچھتانا کسی کام کا نہیں تھا۔ زاہد گھر آیا تو ماں نے پوچھا ملی ثنا؟ زاہد نے کہا ماں ثنا کے ہاں بچہ تھا۔ ماں نے کہا کیا مطلب بیٹا تمہارا؟ زاہد نے کہا جب میں نے طلاق دی تھی اسے تب وہ امید سے تھی، ثنا اس وقت ماں بننے والی تھی ماں، اور صدمے سے بچہ ضائع ہو گیا۔ ماں کے ہاتھ سے گلاس گر گیا۔ اس نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ ہم لوگوں سے کیا ہو گیا، ہم نے یہ کیا غلطی کر دی؟ زاہد نے کہا میں نے غلط کیا، بہت غلط کیا ماں، آپ نے اس دن جو کہا وہ سچ نہیں تھا، ثنا نے کچھ نہیں کیا تھا، بس کھانے کی بات تھی اور میں نے اس کی پوری زندگی تباہ کر دی۔ ماں نے کہا بیٹا مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے بات کو بڑھا کر تمہیں بتایا تھا۔ زاہد نے ماں کو دیکھا اور کہا ماں آپ نے یہ کیوں کیا آپ نے یہ؟ ماں آنکھیں جھکا کر خاموش ہو گئی کیونکہ وہ اب کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ زاہد اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ بند کر لیا۔ وہ ثنا کی الماری کے پاس گیا، جواب خالی تھے۔ ایک کونے میں ثنا کا ایک دوپٹہ رہ گیا تھا، شاید وہ جلدی میں بھول گئی تھی۔ زاہد نے وہ دوپٹہ اٹھایا اور سینے سے لگا لیا، اس میں بھی ثنا کی خوشبو تھی۔ زاہد نے آنکھیں بند کی اور رو پڑا، وہ رونا جو مردوں کو نہیں آتا وہ آج آیا۔ اس نے سوچا کہ ثنا کیسی ہوگی ابھی، وہ اکیلی کمرے میں بیٹھی کیا سوچ رہی ہوگی، وہ رو رہی ہوگی، اپنے اس بچے کو یاد کرتی ہوگی جو نہیں آ سکا، مجھے یاد کرتی ہوگی یا نہیں۔ کئی دن گزر گئے اور زاہد ہر روز جاتا رہا مگر ثنا نے ملنا بند کر دیا تھا، وہ اب اس سے نہیں ملتی تھی۔ ایک دن خبر آئی کہ ثنا کا رشتہ آیا ہے ایک اچھے گھر سے، ایک اچھے لڑکے کا۔ زاہد کے دل نے ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بند کیا۔ اس نے دانیال کو بتایا اور دانیال نے کہا یار اب کیا کرو گے؟ زاہد نے کہا میں نہیں جانتا میں کیا کروں۔ دانیال نے کہا ثنا کو روکو، جاؤ ابھی اسے معافی مانگ لو۔ زاہد نے کہا اسے خوشی ملے تو میں کیسے روکوں، میں نے اسے کیا دیا تھا، صرف تکلیف، درد، آنسو، کوئی اور اسے خوشی دے تو میں کیوں روکوں؟ دانیال نے کہا یار مگر تم اسے چاہتے ہو۔ زاہد نے کہا ہاں چاہتا ہوں، بہت چاہتا ہوں میں اسے، مگر میری چاہت کا اب کوئی حق نہیں ہے، میں وہ حق کھو چکا ہوں، وہ حق میں نے اپنے ہاتھوں سے ختم کیا۔ ثنا کی شادی کی تاریخ آ گئی۔ زاہد نے سنا اور پوری رات نہ سو سکا۔ صبح اٹھا اور ثنا کے گھر کی طرف نکلا مگر راستے میں ہی رک گیا۔ اس نے سوچا کہ جا کر کیا کہوں گا میں نے اسے طلاق دی، میں نے اس کا بچہ چھینا، میں نے اس کی زندگی برباد کی، اب کیا منہ لے کر جاؤں؟ وہ واپس آ گیا اور گھر میں بیٹھ گیا۔ شادی کا دن آیا اور زاہد گھر میں بند رہا۔ دانیال آیا اور کہا یار چلو باہر گھومتے ہیں۔ زاہد نے کہا نہیں دانیال، نہیں جانا ہے مجھے کہیں بھی۔
دانیال نے کہا یار اندر بند رہو گے تو پاگل ہو جاؤ گے۔ زاہد نے کہا شاید ہو جاؤں اور شاید یہی میری سزا ہوگی۔ رات کو زاہد چھت پر گیا اور آسمان کو دیکھا، ستارے جل رہے تھے اور چاند نکلا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ ثنا کا گھر کہاں ہے، کیا وہ بھی آسمان دیکھ رہی ہوگی؟ کیا اس سے مجھ سے کوئی شکایت ہے؟ کیا اس نے مجھے معاف کیا ہوگا؟ زاہد کے گال پر ایک آنسو آیا اور وہ پہنچ نہیں سکا۔ اس کے ہاتھ بے جان تھے اور دل خالی تھا۔ کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو معاف تو ہوتی ہیں مگر ان کا بدلہ زندگی بھر بھرنا پڑتا ہے۔ زاہد نے اس دن سے ہر دن اکیلے گزارا۔ گھر میں ثنا کی یاد تھی، ہر کونے میں، ہر لمحے میں، باورچی خانے میں جہاں وہ کھانا بناتی تھی، بستر پر جہاں وہ سوتی تھی، صحن میں جہاں وہ پھول لگاتی تھی، وہ کھلکھلاتی تھی، وہ ہنستی تھی۔ وہ پھول ابھی بھی تھے مگر ثنا نہیں تھی۔ زاہد نے ایک دن ان پھولوں کو پانی دیا اور بیٹھ کر بہت دیر تک انہیں دیکھتا رہا۔ اس نے سوچا کہ ثنا یہ پھول لگائے تھے، یہ پھول ابھی بھی میری یاد میں اسے یاد کر رہے ہیں، یا شاید یہ مجھے یاد دلا رہے ہیں کہ جو چیز ایک بار ٹوٹ جائے وہ ویسی نہیں بنتی۔ جو انسان ایک دفعہ غصے میں بول دے وہ کبھی بولا واپس نہیں آتا، اور جو انسان ایک بار دل سے نکل جائے وہ واپس نہیں آتا، چاہے کتنا بھی بلاؤ۔ سال گزر گیا اور زاہد اسی طرح ایک دن بازار میں ثنا نظر آئی۔ وہ کسی کے ساتھ تھی اور مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر وہ مسکراہٹ تھی جو زمانوں سے غائب تھی۔ زاہد نے دور سے دیکھا اور قدم رک گئے۔ ثنا کو پتہ نہیں چلا اور وہ آگے نکل گئی۔ زاہد وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا اور جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر ہونٹوں پر دعا تھی۔ خوش رہو ثنا، ہمیشہ خوش رہو، میں نے جو کیا اس کی سزا میں بھگتوں گا، مگر تم خوش رہو ہمیشہ، جو تم نے کیا تمہیں اس کا صلہ مل گیا۔ یہی میری دعا ہے اور یہی میری بھی تکلیف ہے کہ میں ہمیشہ یوں ہی رہوں گا۔ غصے میں دیے 3 لفظوں نے سب کچھ بدل دیا۔ ایک بیوی، ایک بچہ اور ایک زندگی۔ پچھتاوا رہا مگر ثنا نہیں رہی۔ کہانی ختم ہوتی ہے جب پچھتانا بے فائدہ ہو گیا۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ اللہ حافظ۔